میرے عزیز ساتھیوں، انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ جس طرح ہوا کے جھونکے میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی پل کا محتاج ہوتا ہے، ایک ہی ہوا کے جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ایک ہی پل کی محتاج ہوتی ہے کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، انسان اس جہاں سے اگلی جہاں پہنچ جاتا ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا پہنچ جاتا ہے۔ کہ جس طرح رونے والے شخص کی آنکھوں پر آنسو ہوتا ہے اور وہ آنسو پلک جھپکنے کا محتاج ہوتا ہے کہ جیسے ہی پلک جھپکی وہ آنسو مٹی میں جا ملا، بالکل یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کے مانند ہے۔ انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کے مانند ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بلبلہ کس وقت پھٹے گا۔ کسی عارف نے کیا ہی اچھی بات کہی ہے کہ دنیا بغیر موت کے ایک پیسے کی بھی قیمت نہیں رکھتی، دنیا بغیر موت کے ایک پیسے کی بھی قیمت نہیں رکھتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو، جو اپنی موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہو۔ یہ لوگ عقل مند ہے، یہ لوگ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ مشکات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لذتوں کو ختم کرنے والی، لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو، کہ ارشاد فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی شخص کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس شخص کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا جو اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہو، جو اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہو۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی کہ جو شخص اپنی موت کو دن رات میں 20 مرتبہ یاد کرے گا، ایسا شخص کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کوئی عقل مند شخص پل کے اوپر گھر نہیں بناتے، جس طرح کوئی عقل مند شخص پل کے اوپر گھر نہیں بنایا کرتے، بالکل اسی طرح اللہ والے اس دنیا سے دل نہیں لگایا کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے انسان، تو دنیا کے سامانوں میں لگا ہوا ہے، اے انسان، تو دنیا کے سامانوں میں لگا ہوا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے، اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں تیار ہے، مشغول ہے۔ اور فرمایا، بلکہ تیری دنیا کے گھر تو وسیع ہے، کہ تیرے دنیا کے گھر تو وسیع ہے، کشادہ ہے، کاش کہ تیری قبر مرنے کے بعد وسیع ہوتی، کاش کہ تیری قبر مرنے کے بعد کشادہ ہوتی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم موت کو بھول جائیں تو پھر بھی دنیا کی ہر چیز ہمیں ختم ہونے کا، فنا ہونے کا پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتے وقت یہ پیغام دے جاتا ہے، اے انسان، ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی اسی طرح ڈوب جائے گا، اے انسان،
ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی اسی طرح ڈوب جائے گا۔ اسی طرح ایک درخت کا بیج بویا جاتا ہے، پہلے ایک ننھا منھا پودا بنتا ہے، پھر ایک مضبوط درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بالآخر اس کو کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے یا فرنیچر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح درخت ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے، اے انسان، ایک دن تیرا وجود بھی یہاں باقی نہیں رہے گا۔ گویا جس چیز کو زندگی ملتی ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تجھے یہ جو زندگی ملی ہے یہ ختم ہونے کے لیے ملی ہے، تجھے یہ جو زندگی ملی ہے تجھے ختم ہونے کے لیے ملی ہے۔ اور میرے بھائیوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک دنیا کی نعمتوں میں سے تجھے اسلام کی نعمت کافی ہے، کہ دنیا کی نعمتوں میں سے تجھے اسلام کی نعمت کافی ہے، اور دنیا کے مشاغل میں سے تیرے لیے اطاعت کا مشغلہ کافی ہے، اور بے شک عبرت حاصل کرنے کے لیے تیرے لیے موت کی عبرت کافی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے فرمایا کہ موت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح اٹھتا ہوں اور مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اور دوسرے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں 4 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں اور مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میری 4 رکعت پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میرا تو یہ حال ہے کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ تو میرے دوستو، یقیناً ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، موت تو کسی وقت آ سکتی ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 کرامتیں عطا ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 کرامتیں عطا ہوتی ہے۔ پہلی یہ کہ اسے توبہ کی توفیق جلد نصیب ہو جاتی ہے، اور دوسری یہ کہ اسے تھوڑی دنیا پر قناعت نصیب ہوتی ہے۔ تھوڑی دنیا پر ایسا شخص کیا ہے، صبر کر لیتا ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اسے عبادت میں نشاط حاصل ہوتا ہے، اسے عبادت میں خوشی اور لذت سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کا عہد کر لیتا ہے۔ اس لیے جس طرح ایک قیدی قید خانہ میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، کہ میرے دوستو، جس طرح ایک قیدی قید خانہ میں اپنی من مرضی نہیں کر سکتا، اسی طرح مومن بندے کو بھی دنیا میں اپنی مرضی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف چونکہ کافروں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہوتا ہے، اس لیے انہیں اس دنیا میں ہر قسم کی مرضی اختیار کرنے کا حاصل ہے، وہ جو چاہے کرے، مگر آخرت میں انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے اور اپنے آپ کو غلامی میں پیش نہ کرنے کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائے گی۔ اور مومن بندہ چونکہ دنیا میں اپنی منشا کو اللہ رب العزت کی مرضی میں گم کر دیتا ہے، اس لیے آخرت میں ان کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔